آج اگر جلیل امتیاز جلیل اگر بمبئی میں تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈا لے کے میدان میں آ رہا ہے، آج اسد الدین اویسی اگر مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں آ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے، آج اگر دیوبند اور ندوہ اور سہارنپور کا کوئی مولوی اگر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کانفرنس کر رہا ہے، تو کل تک جو ہم جیسے سنیوں بریلویوں کو وہ صاحب ٹریڈیشنسٹ کہتا تھا، وہ کہتا تھا یہ روایتی انداز کا یہ کم پڑھا لکھا مسلمان ہے، یہ قبر پجوا ہے، یہ بدعتی ہے۔ ہم رضا کے پیغام عشق رسالت کو عام کرتے تھے، یہ ہمیں دقیانوسی کہتا تھا، لیکن آج رضا کا وہی پیغام عشق رسالت آج وہ اپنے گلے میں اس کی چھاپ لے کر وہ میدان میں سیاست کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ آج بھلے ہی امتیاز جلیل بولے یا اسد الدین اویسی بولے یا کوئی ارشد مدنی بولے یا کوئی دہلی کا کوئی الیاسی بولے یا کوئی سعودی عرب کے لوگ مصطفیٰ کی توہین کے خلاف اگر وہاں سے وہ زبان کھولے، تو اس صدی میں حوصلہ دینے والا اور گستاخان رسول کی خبر لینے والا اگر کوئی شخص ہے جس کی تحریک سے متاثر ہو کر دنیا گستاخوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئی ہے، تو وہ تحریک دینے والے کا نام امام العشاق احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ تحریک آج عام ہو گئی پوری دنیا میں، اپنے بیگانے سب اپنا رہے ہیں، چاہے وہ خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے، مگر ماننا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بارہ بنکی میں چند دیوبندی مولیوں نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں یہ کہا کہ اگرچہ جلوس محمدی بدعت ہے، نہیں نکالنا چاہیے، مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، نکالنا چاہیے، مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اخبار میں نکلا، میں نے اس کو بہت جگہوں پہ میں نے بیان کیا۔ یہ دیکھیں، جو بدعت کہتا تھا لیکن یہ آج وقت کی ضرورت کہہ رہا ہے، اور ایک بڑے جلوس کی قیادت دیوبندی مولوی کانپور میں کر رہا ہے، بمبئی کے بڑے جلوس کی قیادت ایک دیوبندی مولوی آج 50 سال سے بمبئی میں کر رہا ہے، جس کے نزدیک یہ حرام ہے، جس کے نزدیک یہ بدعت ہے، مگر فکر رضا کا جادو سب کے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اپنے اور بیگانے سارے لوگ آج مان چکے ہیں، آج ہاتھوں میں جھنڈا ہے، مکان کے اوپر جھنڈا ہے، مسجدوں کے اوپر جھنڈا ہے، ٹرین کے اوپر جھنڈا ہے، آج پلین سے گلاب کے پھولوں کی بارش ہے، اور آج پوری دنیا میں ہر طرف عید میلاد النبی کے نغمے جاری ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اسی لیے جاری ہے کہ آج سے 25 سال پہلے آپ کے گاؤں میں 12 وفات بولا جاتا تھا، ہم نے 40 سال پہلے مدرسے میں دیکھا کہ گاؤں کے سارے لوگ 12 وفات کہہ رہے ہیں۔ مدرسے کے ہمارے 10-20 بچے اپنے مولوی صاحب کی نگرانی میں گاؤں کی گلی کوچے میں گھومتے تھے اور کہتے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ تو ہم لوگ نور کہتے تھے، مگر گاؤں میں سارے سنی دیہاتی کہتے تھے یہ 12 وفات ہے۔ اب فاتحہ دلاتے تھے، بانٹتے تھے، محفل میلاد کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے 12 وفات، یعنی آج کی تاریخ میں سرکار دو جہان اسلام کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کلچر دیوبندیوں نے پھیلایا تاکہ عید میلاد النبی کی بات کو لوگ بھول جائیں اور حضور کی وفات کی بات سب کی زبان پہ چڑھ جائے۔ 12 وفات ان لوگوں نے سب کی زبان پہ جاری کیا اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا۔ جیسے ہم سنیوں نے 40واں حسین کا قبول کر لیا، تیجا قبول کر لیا، 10واں قبول کر لیا، بھسا کر کے آئے اور 7 امام باڑے پہ رکھ دیا، اور تیسرے دن فاتحہ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ ان رافضیوں کی ان باتوں کو ہم نے قبول کر لیا، لیکن جیسے جیسے اب لوگ دھیان دے رہے ہیں ویسے ویسے ساری یہ فرضی روایات کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ میرے گاؤں میں 10 سے 12 فرضی امام باڑے بنتے تھے، آج الحمدللہ سارے امام باڑے ختم ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں ہماری بوڑھی دادی ہم سبوں کو بچپن میں لے کے امام باڑہ کے پاس لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی امام حسین ہمارے پوتا کو صحت دے دیجیے، امام حسین ہمارے بیٹا کو یہ دے دیجیے۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھا بچپن، یعنی امام باڑہ کو امام حسین کی قبر لوگ سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی بدعت تھی۔ آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں علماء اہل سنت نے بغیر کسی پرواہ، کسی لعنت اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مسلک اہل سنت کو ظاہر کیا، اور آج تمام خرافات کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور جو بھی باقی ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ جس کے پاس علم ہوگا
وہ کتاب کی بات کرے گا, وہ ڈھولک کی بات نہیں کرے گا. آج اگر کسی پیر کا بیٹا وہ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے جاہل مریدوں کو سے پیسہ وصولنے کے لیے اگر وہ ڈھولک کا سہارا لے رہا ہے, اگر وہ تعزیہ کا سہارا لے رہا ہے, تو یہ اس کے علم پہ ماتم کیا جائے کہ جس کا باپ ایک بڑا عالم ہندوستان کا گزرا ہو, مسلک اعلیٰ حضرت کا زبردست مناظر اور مبلغ گزرا ہو, اس کا بیٹا پوتا ڈھولک لے کے کیسے بیٹھ گیا, اس کا بیٹا ڈھول باجا کیسے لے کے بیٹھ گیا. وہاں سے تو علم نکلتا تھا, وہاں سے کتابیں لکھی جاتی تھی, مگر ظاہر سی بات ہے علم رہے گا تب نہ علم نکلے گا. یہاں تو صاحب جہالت ہے, مگر 2 ٹکا کمانے کے لیے سوچا کہ اب تو ہماری لا علمی کا پردہ فاش ہو جائے گا, اس لیے مداری کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور ڈھول بجانا شروع کیا. مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مبلغین اسے نہیں چھوڑیں گے کہ تیرا باپ پڑا تھا اور تو اگر اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرے گا تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور اگر باپ کے مسلک سے ہٹے گا تو پھر تم ہمارے لیے کوئی عزت ہمارے دل میں تیرے لیے نہیں ہوگی. تو جہاں علم ہوگا وہاں بدعت کے مٹانے کی بات ہوگی, شریعت اور سنت پہ عمل کرنے کی بات ہوگی, اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں ڈھول کی بات ہوگی. جہاں علم ہوگا وہاں فتویٰ لکھا جائے گا, وہاں کتاب پڑھایا جائے گا, وہاں کتاب لکھی جائے گی, وہاں مدرسہ قائم کیا جائے گا, وہاں تحقیق اور ریسرچ کی بات کی جائے گی, وہاں ڈھول اور چادر و گاگر لے کے نہیں رکھا جائے گا. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مسلک ایک چادر مزار پہ ڈال دی جائے اور جب تک وہ چادر پرانی اور بوسیدہ نہ ہو دوسری چادر نہیں ڈالی جائے, تاکہ جس طرح خانہ کعبہ کے اوپر غلاف دنیا کے سارے مکانات سے امتیاز کی خاطر ہے, اسی طرح عام قبروں سے اللہ کے ولی کی قبر کے امتیاز کے لیے پہچان کے لیے اس پر ایک چادر ڈال دی جائے, اور جب تک وہ چادر پرانی نہ ہو دوسری نہیں ڈالی جائے, تاکہ جاہل مسلمان چادر چڑھانے کی ایک رسم نہ بنا لے, چادر چڑھانے کی منت نہ مانگنے لگے. آج جو یہ کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا, یہ کام ہو گیا چادر چڑھاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے اس کی مخالفت کی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک چادر پڑی رہے, دوسری اس وقت تک مت ڈالنا جب تک کہ پہلی چادر پرانی نہ ہو جائے. لیکن ہم لوگوں نے نہیں مانا تو آج باضابطہ نماز ختم ہو گئی, چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی, چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی, اور اسی کو دکھا دکھا کے بدعقیدہ وہ ہمارے بیٹوں کو پڑھے لکھوں کو ہم سے کھینچ کر وہابیت کی گود میں بٹھا رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو مثال دے کر صاحب وہ وہابی ہمارے بچوں کو چھین رہا ہے, اگر وہ مسلک کے خلاف ہے ان چیزوں کو مٹا دیا جائے, اس کو بند کیا جائے اور بتایا جائے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام, تم آج بولتا ہے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا ہے. قبر کا طواف حرام, تم آج بولتا ہے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا ہے. چادر چڑھانے کی رسم کو تو ایک بدعت اور جاہلانہ رسم آج کہتا ہے, میرے امام نے 100 سال پہلے اس کو جاہلانہ رسم کہا ہے. ایک چادر پڑی رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت مجدد البدعات کا نام نہیں ہے, اعلیٰ حضرت بدعتوں کی جڑوں کے اکھاڑنے والے اسلام کے زبردست مبلغ کا نام ہے. وہ صرف چادر پوشی تک محدود رہتے تو صرف عرس کے دن اعلیٰ حضرت کا عرس لگتا اور 10-20 ہزار ان کے مرید جمع ہوتے, لیکن آج سے 50 سال پہلے عرس میں 5000 لوگ تھے. آج سے 30 سال پہلے عرس میں بمشکل تمام 2-3 ہزار لوگ رہتے تھے, لیکن آج 25 سے 30 لاکھ لوگ بریلی شریف میں عرس رضا کے موقع پہ حاضری دیتے ہیں. 50 سے زائد ممالک کے لوگ حاضری دیتے ہیں. کوئی ایسا ہوگا کہ جو آدمی کا دن جب گزرتا جاتا ہے تو پھر لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک واحد بزرگ ہے ہندوستان کے اعلیٰ حضرت, وقت گزرتا جا رہا ہے, مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج 106 سال ہو گئے مگر اس کے باوجود اس کا گراف ایسا اونچا ہو رہا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب لوگ آج بریلی آتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مزار پہ سلام پیش کرنے آتے ہیں. اگر وہ چادر چڑھانے والے بابا ہوتے تو بس عرس کے دن ہی ان کا چرچا ہوتا, لیکن آج اعلیٰ حضرت آکسفورڈ میں ہے رضا, کیمبرج میں ہے رضا, ہالینڈ میں ہے رضا, آسٹریلیا میں ہے رضا, سری لنکا میں ہے رضا, ہندوستان کے دہلی یونیورسٹی میں ہے رضا, پٹنہ یونیورسٹی میں ہے رضا, روہیلکھنڈ یونیورسٹی میں ہے رضا, میسور یونیورسٹی میں اسی بہار کا ایک پوت ہے, انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی, اور سب سے پہلا شخص اسی بہار کا ہے جو فقیہ اسلام کے ٹاپک پہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی نے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پھر ایک نئی روشنی ملی اور
आज 100 के करीब लोगों ने आला हजरत पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रजा मौलाना थे, वो मदरसे के कैंपस में रहते तो मौलाना मदरसे के कैंपस में रहते, मगर एक मौलाना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंचे नहीं बल्कि बाज़ाब्ता 100 से ज्यादा लोग उन पर रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान का तन्हा इकलौता आलिम है, इसलिए कि रजा ने वो अपने बाप नकी अली खां का खुतबा नहीं पढ़ा, न अपने बाप की कोई किताब आज तक नहीं लिखी, जबकि मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है। अपने जमाने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था, अब मुफ्ती नकी अली खां का। लेकिन आला हजरत ने ज़िमनी तौर पर अपने बाप के आदाब व अलकाब का जिक्र तो किया है, लेकिन कोई एक किताब अलग से मुफ्ती नकी अली खां की सवाने उम्री पर आला हजरत ने लिखी हो, हमारी निज़ाह से आज तक वो किताब नहीं गुजरी है। आला हजरत के दादा रजा अली खां वो आलिम भी थे। ये जो खुतबे इल्मी हर गांव देहात में जो हर मस्जिदों में खुतबे इल्मी है, वो आला हजरत के दादा के शागिर्द हसन इल्मी की लिखी हुई वो किताब है, और उस पर तकरीज आला हजरत के दादा की है। तो आला हजरत के दादा बड़े आलिम भी थे और दुर्वेश भी थे, बाकरामत वली थे, मगर आला हजरत की कोई तसनीफ नहीं मिलती जो अपने दादा की शख्सियत पर उन्होंने कोई किताब लिखी हो ताकि लोग दादा की बुनियाद पर मुझे पहचाने। आज किसी का बाप मर जाता है तो दूसरों को पैसे दे के किताब लिखवाता है ताकि लोग जाने कि हमारे बाप कितने बड़े आलिम थे, कि अपने दादा के नाम पे अपना तो लिखना तो जानता नहीं है, वह दूसरों को पैसे दे के लिखवाता है ताकि मेरे दादा के नाम पे कोई किताब लिखे, उसका प्रचार हो, लोग उसको जाने। मगर आला हजरत ने अपना वो दादा जो बाकरामत वली बरेली की गली से गुजर रहे हैं, ऊपर से एक तवाइफ ने होली के दिन में रंग डाल दिया, एक मुरीद आपका ऊपर चढ़ के मारने के लिए छत पे चढ़ना चाहा। रजा अली खान ने क्या कहा, मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। इधर बोलना था कि ऊपर से वह तवाइफ नीचे आई और हजरत के पांव पे गिर गई, तौबा इस्तिगफार करने लगी, वह हिंदू थी, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। क्या कहा रजा अली खान ने, हमको रंग दिया है, अल्लाह उसे रंग देगा। एक वली की दुआ थी, ऐसी कबूल हुई कि कुफ्र की तारीकी हटा के इस्लाम का रंग चढ़ा दिया। इतने बड़े वली, मगर आला हजरत ने एक किताब अपने दादा की बायोग्राफी और सवाने उम्री पे नहीं लिखी, इसलिए कि रजा तो मुस्तफा की बारगाह के गुलाम थे। मुस्तफा की जात पे जब भी हमला होता था, रजा का कलम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए खास था, रजा की जबान मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़ने के लिए खास थी। इसलिए जब भी जबान खुली मुस्तफा की अजमत का नगमा गाया, जब भी कलम उठा मुस्तफा की रिफत व बुलंदी के तराने गाए, तराने लिखे। इस तरह नबी 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 किया, 1000 किताबें लिखी, इस्लाम पर होने वाले हमले का जवाब दिया, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की इज्जत पे होने वाले तमाम हमलों का सीना सफर होकर वो जवाब दिया है कि आज पूरी दुनिया में रजा का ये कारनामा इस कदर फैल गया कि अमेरिका में इल्म गैब के टॉपिक पे मुनाजरा होगा, हथियार अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगा। आज अगर मुनाजरा मौजज़ात रसूल की सच्चाई पे श्रीलंका में होगा तो हथियार अहमद रजा के पावर हाउस से वहां जाएगा। आज अगर नूरानियत मोहम्मदी पे मुनाजरा होगा श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हथियार आला हजरत के पावर हाउस से वहां जाएगा। चादर गागर फातिहा नियाज वाले अगर पीर साहब होते तो आज जब उनको उर्स के दिन ही लोग उनको जानता, लेकिन आज सारी दुनिया जान रही है फतवा रज़विया की बुनियाद पर, खिदमत दुनिया की बुनियाद पर, कंजुल ईमान की बुनियाद पर जो उन्होंने तहरीरें छोड़ी है, जो उन्होंने वक्त के फितने को दफन किया है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अधू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। तो सिर्फ सूफी बन के चादर चढ़ाने वाला उनका मुरीद मानता है, लेकिन आला हजरत को दुनिया के करोड़ों मुसलमान इसलिए इमाम मानते हैं जिनको भी लगता है कि मैं अगर गुस्ताखी रसूल से बचा हूं, मेरा ईमान बचा है, अहमद रजा की तहरीक की वजह से बचा है, तो वो अपना मुर्शिद अहमद रजा को मानता है, वो अपना इमाम आला हजरत को मानता है। और ये कयामत तक चलता रहेगा जब तक गुस्ताखान रसूल रहेंगे और उसकी कमर आला हजरत की किताबों की मदद से तोड़ी जाती रहेगी। उस वक्त तक खुतबा किसी जाहिल सूफी का नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि मुजद्दिद आज़म अहमद रजा खां की इज्जत का